ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو. قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے او اللہ کی 5 وقت کی بازی اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹیپ ریکارڈ چلانے والے، وی سی آر پہ بیٹھنے والوں، ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں اللہ اکبر. اور بڑی ذات اس مولا کی ہے آ جا. کام دام میں لگنے والوں، مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں اللہ اکبر. آ جا اس بڑے نے تجھے بلایا ہے. نہیں آتا. ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی، اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی، اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈستا چلا جاتا ہے. اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ. میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا. ایو ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بولے گا بھی، وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا، ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا. نمازیں تو نہ پڑھی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں. کتنی سخت وعید ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو، تمہاری مشکلیں حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا، اور تم میرے دروازے پہ آ کے سر پر جھکا. دنیا میں دیکھو کسی کا خطا کر دو، کسی کی خطا کر دو، گناہ کر دو، قصور کر دو، وہ ناراض ہوتا ہے. آگے سے کہتا ہوں میاں یہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، میں سر جھکائے کھڑا ہوں، اور میاں اور اللہ والا کچھ خیال تو کر، تیرے آگے میں سر نوائی کھڑا. جو چاہے کر، جو چاہے کر سزا دے، اے میں سر نوائی پہ ہاں، بے شک تیرا ہاتھ ہوئے، تیرا کھلا ہوئے، میرا سر ہوئے، میں تیار ہاں. بھائی لوگ بھی ان کو آخ دن وہ بھی آدھا او میاں سر نوائی کھڑا ہوں بس چاہ اور معاف کر دے. اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے، سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. نماز کا سجدہ کر، اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جائے اور تیرے گناہ معاف نہ ہو. بڑی کریم ذات ہے، بڑی عجیب ذات ہے سبحانہ و تعالی و تقدس. انعام بڑے ملتے ہیں، اکرام بڑے ملتے ہیں. فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں. یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت، اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی، اب میری دنیا نہیں، میں دنیا کا نہیں.
جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا، علیحدہ لذت آئے گی، علیحدہ سرور آئے گا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا، جنگ میں، لڑائی میں، جہاد فی سبیل اللہ میں۔ حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے، کیا کریں ہم، نکالنا تو پڑے گا۔ فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی، سر تو جھکا ہے آدمی۔ آج کا غریب، آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بدل اسلام غریبا، اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا، قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے، بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں، کوٹھیوں میں مصلے ہیں، جماعت میں رل رہے ہیں، اور جتنے یہ عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ننگے منگے، ہائے ہائے، آخرت میں بھی بربادی، دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی۔ اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر۔ تو چاہے 100 سال زندہ رہے، 50 سال زندہ رہے، بادشاہ بن کر زندہ رہے، بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے، آخر موت آئے گی۔ اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا، سر جھکا اپنے مولا کے سامنے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ، پھر کیسے کروں، میری توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ مولانا فرماتے ہیں بادا بادا، 1000 بار شکستی توبہ بادا، اب بھی بادا جا، چاہے 1000 مرتبہ تو